کھانے مانگے یا علم کا دیا جائے. علم کی روشنی چاروں طرف پھیلائے. علم کی روشنی چاروں طرف پھیلائے گا. مگر اس دور حاضرہ میں ایک بات یہ دیکھا جاتا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ملت اسلامیہ اس دور میں جہاں بھی لوگ خانقاہ ہو یا مدرسہ ہو اگر کہیں بیٹھ جاتے تھے تو بزرگان دین کے اقوال اور شریعت مطہرہ اور قرآن کریم کے احکامات کو لے کر کے آتے تو اس پر عمل کرتے، زندگی گزارتے اور دوسروں کو بھی بتاتے. مگر آج ایسا نہیں ہے. جب کوئی انسان مدرسے میں چلتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں تو وہ انسان اپنی زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ اپنا سواد اگر کوئی پیر کے پاس یا کوئی بزرگ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو سواد بن جاتا ہے اور مطلبی بن جاتا ہے. اس کا مطلب اگر حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس پیر کے پیچھے رہ جائے گا. اگر اس کا مطلب حل ہو گیا تو اس عالم کے پیچھے رہ گیا. اگر مطلب حل نہیں ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی کام نہیں بنتا ہے تو اس عالم کے پیچھے نہیں رہے گا بلکہ وہ اسی طرح سے رہے گا. اور جیسا کہ اسے مطلب تھا، جیسا کہ اس کی چاہت تھی، وہ اپنی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا. قرآن نے کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ملت اسلامیہ غور کیجئے کہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، یعنی تم شریعت کے مطابق 10 روپے میں اتنا روپیہ راہ خدا میں دے دو، 1000 میں 200 روپیہ راہ خدا میں دے دو. اس طرح کی جملے بازی کرتے ہیں اور جملے بازی کر کے پیسے کو اکٹھا کر کے پیسے کو بٹور کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں. اور اس کے بعد ملت اسلامیہ اس کے بعد جو ہے وہ نیکی کا جو حکم دیتے ہیں تو وہ نیکی کا حکم دے دیتے ہیں مگر وہ نیک کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں. ملت اسلامیہ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ محترم حضرات، ہر ایک انسان کو سمجھنا چاہیے، ہر ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ علم والا ہو یا پھر کہیں سن کر علم والا بنے ہو. کوئی انسان بولتا ہے کہ میں جاہل ہوں، کوئی انسان کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کوئی انسان کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. ارے ملت اسلامیہ غور تو کیجیے، آج اس دور میں ہر مساجد میں ایک امام تقریر کرتے ہیں. کیا امام صاحب نہیں بتاتے ہیں؟ ضرور بتاتے ہیں. کیا امام صاحب غسل کے فرائض نہیں بتاتے ہیں؟ ضرور بتاتے ہیں. کیا امام صاحب وضو کے فرائض نہیں بتاتے ہیں؟ ضرور بتاتے ہیں. کیا امام صاحب واجبات نوافل وغیرہ یہ سب کچھ نہیں بتاتے ہیں؟ ہر وہ بات بتاتے ہیں. جب بھول جاؤ تو پوچھو کہ امام صاحب میں نے فلاں بات آپ سے سنا اور اس کا خلاصہ مجھے یاد نہیں رہا، آپ بتا دیں. جب 2 بار 3 بار آپ پوچھ لیں گے تو بتائیں گے 2-3 مرتبہ تو ضرور انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی عالم کیسے ایسے تھوڑی بن جاتا ہے. عالم بننے کے لیے بھی اسے 2-4 مرتبہ محنت کرنا پڑتا ہے. جب کوئی ٹیچر، جب کوئی استاد، جب کوئی عالم دین، جب کوئی معلم دین، جب کوئی مفسر، جب کوئی محقق، جب کوئی مدقق کوئی اگر علم سکھاتے تھے یا نہ سیکھ پاتے تھے تو بار بار اس سے پوچھا کرتے تھے. ملت اسلامیہ جب ہمارے پیر، جب ہمارے استاد حضور سید شاہد علی رضوی جمالی کریمی نے کوئی اگر حدیث پاک پڑھا دیتے تھے، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم اسے دوسرے دن پوچھ لیتے تھے، تیسرے دن پوچھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور آپ نے کوئی حدیث پاک پڑھایا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، یہ حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے، یہ حدیث پاک کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث پاک سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو حضور ہمیں بتاتے، ہمارے استاد حضور سید شاہد علی رضوی جمالی کریمی ہمیں بتاتے تھے
کہ بیٹا اس حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے ہے، اس حدیث پاک کا مطلب اس طرح سے ہے، اور اس حدیث پاک کے جو ہے وہ سبق جو ہے اس طرح سے لوگوں کے لیے ہے۔ محترم حضرات ہمیں ضرور 2 بار 3 بار بتاتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے اور پھر اس حدیث پاک کو اپنے سینے میں نقش کر لیتے، اپنے ذہن میں بٹھا لیتے، اور آج بھی حدیث پاک کے مفہوم اور حدیث پاک کے مطلب آج بھی ہمیں ہمارے سینے میں ہمارے پیر و مرشد استاد نے ہمیں اس طرح سے